ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف سید۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے سے مکمل آگاہ کیا جائے گا۔ تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد اصلاً عرب کے باشندے تھے، جو نقل مکانی کے دجلہ فرات کے زرخیز زمین کے مشہور شہر بابل میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ آہستہ آہستہ شرک و بت پرستی اور کواکب پرستی کا گڑھ بن گیا، یہاں تک کہ عرب سے آنے والے لوگ بھی اسی مذہب کے پیرو بن گئے، اور مشہور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر شہر کے بڑے بت خانہ کے ایک ذمہ دار فرد تھے، لیکن بیٹے کو بت پرستی سے سخت نفرت رہی اور وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو رسول مبعوث کیا۔ انہوں نے اپنے والد اور اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، شرک کو رب سے بغاوت قرار دیا، اور لیکن بجائے اس کے کہ کوئی وہی اثر قبول کرتے، والد نے ان کو گھر چھوڑنے کا الٹی میٹم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت قوم کے سامنے رکھی اور استدلال کے اچھوتے اسلوب کو اختیار کیے، جنہوں نے قوم کو لاجواب کر دیا تو انہوں نے بادشاہ وقت کو بھی اپنی دعوت سے روشناس کرایا۔ اس کے مناظرانہ دلائل کا ایسا توڑ کیا کہ اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ تاہم ان کی بیوی سارہ اور ایک بھتیجے لوط کے سوا کسی نے ان کی دعوت پر کان نہ دھرے، تو حکم خداوندی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ساتھ لیا اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ گئے۔ جب باپ بیٹا دونوں تعمیر میں مصروف ہوتے ہیں تو اس مقدس کام کے دوران یہ دعا کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو تو اپنا مسلم فرمانبردار اطاعت شار بنا اور ہماری ذریت سے اپنی ایک فرمانبردار امت اٹھا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں سنائیں اور ان کی کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، اور بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ عظیم باپ بیٹا جن کا حرم علیہ السلام کی روح سے دوسروں کو اشنا کرنے والا ہے، سب سے پہلے اپنے اسلام اور کامل فرمان برادری کی دعا کرتے، اس لیے کہ اسلام کے درجات مراتب کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی نسل کی خیرخواہی میں اس کے اندر ایک امت مسلمہ کے اٹھائے جانے کی التجا کرتے، اور جو ان کے باپ بیٹا کی روش پر چلنے والی ہو۔ وہ اپنے رب کی وحدانیت پر کامل یقین رکھنے والی فرامین الہی پر دل و جان سے کاربند اور یکسوئی کے ساتھ رب العزت کی اطاعت شار تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی نسل میں ایک ایسے رسول مبعوث کیے جانے کی درخواست کرتے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام ہو، وہ امت مسلمہ کو کتاب الہی اور حکمت دین کی تعلیم دے اور اس کا تزکیہ کرے اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوار دے۔ یہ دعا چونکہ بیت اللہ کے دونوں معزز محترم معماروں نے مل کر اپنی اولاد کے حق میں کی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد اس میں شامل نہیں ہو سکی جو ان کے دوسرے بیٹے اسحاق کی نسل سے تھی۔ اس دعا کے مطابق امت مسلمہ اصلاً بنو اسماعیل پر مشتمل ہونی تھی، اور اسے رسول کی بعثت سے جس کے بھیجے جانے کی آرزو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بنو اسماعیل ہی میں ہونی تھی۔ باپ بیٹے کو ان عبادات کی ادا کرنے کے طریقہ اور مناسک سکھائے گا، اور اس سلسلہ میں قرآن مجید میں یوں بیان ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مسکین ابراہیم میں ایک نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ لوگوں میں حج کی منادی کرو، اور وہ تمہارے پاس آئیں گے، اور پیادہ بھی اور نہایت لاغر اونٹنیوں پر جو دور دراز گہرے پہاڑی راستوں سے پہنچیں گے، تاکہ لوگ اپنی منافعت کی جگہوں پر بھی پہنچیں، اور چند خاص دونوں میں، اور ان جو پاؤں پر اللہ کا نام بھی لیں اور جو اس نے ان کو بخشے ہیں، پس اس میں سے کھاؤ اور فاقہ کشی فقیروں کو کھلاؤ، اور پھر وہ اپنے میل کو چیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بیت اللہ کی نظر کیا گیا، ان کی ذمہ داری یہ ٹھہری کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی کو کبھی بت پرستی کا اڑانا نہ بننے دیں، ان کی حیثیت اور توحید کی ایک مرکز کی اور ہو، جہاں آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ واحد سے لو لگانے اور اس سے اپنا تعلق استوار کرنے اور یکسوئی کے ساتھ اس کی خاص عبادت کا موقع ملے۔
لہذا اسماعیل علیہ السلام کو اس کے طواف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ وہ مکہ اور اس کے گرد نواح میں بسنے والے لوگوں کو حج پر آنے کی دعوت دیں اور معین ایام میں حج اور عمرہ پر آنے والوں کو سہولتیں فراہم کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ کی خدمت کے لیے مکہ میں بسایا گیا تو اس وقت یہ سرزمین بالکل غیر آباد تھی، وسائل رزق سے محروم اور پھر خطر تھی، اور چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آبادی کی بھی دعا کی اور رزق فضل کی کشائش اور امن و امان کی بھی۔ قرآن مجید میں ان دعاؤں کی نقل یوں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے ماں رب اس سرزمین کو پرامن بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ اور ہم بتوں کو پوجیں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے، اور جو مجھ سے نافرمانی کرے تو وہ مجھے بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بند کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اور ہمارے رب تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو لوگوں کو کے دل میں ان کی طرح مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی زمانہ میں آج تک مکہ مکرمہ تجارت کا ایک ایسا مرکز رہا ہے جہاں پر شہری سہولت میسر ہے، اور وہاں کے باشندے تجارت ہی سے رزق پاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی بدولت جو تقدس اس شہر کو حاصل ہوا، اور حج اور عمرہ کی عبادات کی عظمت جو دلوں میں قائم ہوئی، اسی کی بدولت نہ صرف حرم کعبہ میں بلکہ پورے ملک میں مخصوص مہینوں میں امن و امان قائم رہتا ہے۔